بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ اسلامی واقعات کے سلسلے میں ہماری آج کی ویڈیو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے۔ آپ فقہ حنفیہ کے بانی ہیں، تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ امام ابو حنیفہ، آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ آپ کی پیدائش 80 ہجری بمطابق 699 عیسوی کوفے میں ہوئی اور آپ کی شہادت جو ہے وہ 150 ہجری بمطابق 767 عیسوی بغداد میں ہوئی اور تدفین بھی آپ کی بغداد میں ہی ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ امام اعظم کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ تمام ائمہ کے مقابلے میں سب سے بڑے مقام اور مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ اسلامی فقہ کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ آپ اجمی النسل تھے۔ آپ کے استادوں میں حماد بن ابی سلیمان، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر، حضرت زید بن علی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، طاؤس بن کیسان شعبی شامل ہیں۔ آپ کے 1000 کے قریب شاگرد تھے، جن میں سے 40 درجہ اجتہاد کو پہنچے۔ مشہور شاگردوں میں امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، حسن بن زیاد، ابو عمارہ، امام عبداللہ بن مبارک، داؤد طائی شامل ہیں۔ صحیح بخاری لکھنے والے امام بخاری آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ بقول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، آپ تمام فقہا کے باپ ہیں۔ آپ نہایت ذہین اور بہترین حافظے کے مالک تھے۔ آپ کا زہد و تقوی، فہم و فراست اور حکمت اور دانائی بہت مشہور تھی۔ دن کو آپ علم کی تعلیم دیتے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ آپ علم کے سمندر اور دوسری طرف زہد و تقوی اور طہارت کے پہاڑ تھے۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آخری دور پایا ہے اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے اور روایت بھی کی ہیں، جن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ جس وقت دوسرے عباسی خلیفہ منصور نے آپ کو بلوا کر عہدہ قضا سپرد کرنا چاہا، تو آپ نے اس حدیث کو مد نظر رکھ کر کہ جو شخص لوگوں میں قاضی مقرر ہوا تو گویا وہ بغیر چھری ذبح کر دیا گیا، انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ منصور نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر جھوٹے کو بالکل قاضی نہ مقرر کرنا چاہیے۔ یہ جواب سن کر منصور چپ ہو گیا اور نہایت شرمندہ ہوا، مگر اپنی ضد سے باز نہ آیا اور قسم کھا کر کہا کہ تم کو قبول کرنا ہوگا۔ آپ نے قسم کھا کر فرمایا میں ہرگز قبول نہ کروں گا۔ آپ کی جرأت پر تمام دربار حیرت زدہ ہو گیا۔ ربیعہ نے غصے میں آ کر کہا ابو حنیفہ، تم امیر المومنین کے مقابلے میں قسم کھاتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ میری نسبت امیر المومنین کو کفارہ دینا زیادہ آسان ہے۔ بعض روایت کرتے ہیں کہ جب منصور نے بہت جبر کیا تو آپ نے توہن اور کرہن دارالقضا میں تشریف لے گئے۔ ایک قرضے کا مقدمہ پیش ہوا جس میں مدعی کے گواہ تھے اور مدعی عالیہ انکاری تھا۔ مدعی عالیہ کو قسم کھانے کو کہا تو وہ تیار ہو گیا۔ اس نے لفظ اللہ ہی کہا تھا کہ حضرت امام صاحب نے گھبرا کر روک دیا اور اپنی جیب خاص سے مدعی کا قرض ادا فرما دیا اور فرمایا مسلمان کو کیوں قسم کھلواتے ہو؟ پھر آ کر منصور سے انکار کر دیا کہ مجھ سے یہ کام نہیں چلتا۔ منصور نے آپ کو قید کر دیا اور کوئی امر آپ کے ادب اور تعظیم کے خلاف نہیں کر سکتا تھا۔ قید خانے میں سلسلہ تعلیم برابر جاری رہا، چنانچہ حضرت امام محمد نے قید خانے میں ہی تعلیم پائی۔ امام صاحب کی شہرت چونکہ دور دور پہنچ چکی تھی، اس لیے طالبان کمال ہر گوشے سے آپ ہی کی طرف آتے تھے۔ قید کی حالت نے بجائے اثر و رسوخ کے کم کرنے کو اور زیادہ کر دیا تھا اور علمی جماعت کا چونکہ شہر میں بہت اثر تھا، اس لیے منصور کو امام صاحب کی طرف سے جو اندیشہ بغاوت اور خروج وغیرہ کا تھا وہ بدستور رہا۔ آخر منصور نے امام صاحب کو زہر دلوا دیا۔ جس وقت امام صاحب کو اس کا اثر معلوم ہوا تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور اسی سجدے کی حالت میں منصور کا قید خانہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو گئے۔ یہ خبر تمام شہر میں بجلی کی طرح فوراً پھیل گئی اور تمام بغداد اکٹھا ہو گیا۔ حسن بن عمارہ نے آپ کو غسل دیا اور لوگوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ اول مرتبہ آپ کے جنازے کی نماز 50,000 آدمیوں نے پڑھی، مگر چونکہ سلسلہ ختم نہ ہوتا تھا اس لیے 6 بار نماز جنازہ پڑھی گئی اور عصر کے قریب خیزران کے مشرقی جانب بموجب آپ کی وصیت کے آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں کہ دفن کے بعد بھی آپ
تاکہ 20 دن تک لوگ نماز پڑھتے رہے۔ آپ کے مقبول عام ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے۔ یہ تھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں ویڈیو۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔